اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے تو ہم اپنی طرف سے ہدایت ٹی وی کے تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے ماہ رجب کی، اور خصوصاً آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آئیے ہم آپ سب مل کے اسی تبریک کو 14 معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نبی کا لال ہے، زہرا کا نور عین ہے یہ، نمونہ عمل شاہ مشرقین ہے یہ، حسن کا نور نظر وارث حسین ہے یہ، سکون نہ جس کو ملا اس کے دل کا چین ہے یہ، ہر ایک شرف میں یہی وارث ابو جد ہے، یہ اپنے دور کا ایک دوسرا محمد ہے۔ خدا نے اس کو امامت کا مرتبہ بخشا، علی کا علم محمد کا حوصلہ بخشا، حسن کا حلم جلال شہ خدا بخشا، کمال صبر شہنشاہ کربلا بخشا، بس پس حسین یہ عابد کے دل کا چین تھا، پس حسین یہ عابد کے دل کا چین تھا، وہ ایک علی تھے تو یہ دوسرا حسین تھا۔ ناظرین، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کا تعارف کراتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی آج کے دن کی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک جو بڑا آج میں ان کی پڑھ رہی تھی ان کی زندگانی کے بارے میں، اور میں نے بڑا ایک خوبصورت سا پوائنٹ دیکھا، بہت آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، لیکن مجھے بڑا اچھا سا لگا کہ ان کے جو تاریخ ان کی پیدائش کا جو ہندسہ ہے وہ 57 کا، 57 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 57 سال کی عمر انہوں نے پائی جی۔ اور دیکھیں کتنا اس میں ایک حسن ہے کہ جو 5 کا ہندسہ ہے اس میں وہ یعنی کہ 5ویں امام تھے، اور 7 کا ہندسہ یعنی کہ وہ 7ویں معصومین۔ بے شک۔ تو یعنی کہ جو 57 کا یہ جو عدد ہے اس میں امامت اور عصمت دونوں کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور یہ ماہ رجب کہ جس کی ابتدا اتنی خوبصورت ہوئی ہے کہ جس میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کو خدا نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے منسوب فرمایا کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آغاز بھی جس معصوم سے ہوا اس کا نام بھی محمد باقر علیہ السلام۔
تو ظاہر ہے یہ وہ پہلے معصوم ہیں کہ جن کے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہے، اور ان کے مرتبے کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے حوالے سے جو اپنے جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو تعارف ان کے اس دنیا میں ان کے وجود کے آنے سے پہلے جو تعارف امام کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں ایک واضح اور روشن دلیل ملتی ہے کہ ابھی آپ کا وجود اس دنیا میں نہیں آیا تھا، مگر جس طریقے سے انبیاء و مرسلین کے آنے سے پہلے بشارت ہو جاتی تھی کہ بھئی ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام انبیاء نے بشارت دی کہ ایک ہادی آئے گا جو اول ہادی ہے مگر اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے گا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بھی اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب آپ ان کی عیادت کو گئے ہیں اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بس اب میری زندگی کے آخری ایام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے آخری لمحات آپ کی چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوں، تو رسول نے آپ کو بشارت دی، اور اتنی خوبصورت بشارت کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید جابر اس تمنا میں جیے بالکل کہ اس معصوم کی زیارت نصیب ہوگی، کہ جو کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں، اور رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ میرے اس وارث سے، اس حجت سے تم ملاقات کرو گے کہ جو امامت میں 5ویں درجے پر ہے، اور جس کا لقب، نام تو میرا ہم نام ہے مگر جس کا لقب باقر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لقب وہ لقب تھا کہ جس کی تشریح ضروری تھی، اور جابر نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس باقر کے معنی کیا ہیں، کس مطلب کے تعلق سے آپ نے ان کا یہ لقب اپنی زبان پہ جاری کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ باقر العلوم ہوں گے، یعنی کہ اس دور میں کہ جس دور میں جہالت بھی اپنے عروج پہ ہوگی، ظاہر ہے کہ سب سے برا دور وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے۔ بے شک۔ تو اور آپ دیکھ لیجئے کہ کربلا اور کربلا کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھ لیے کہ امام وقت نے کس طریقے کی زندگی بسر کی ہے۔ امام حسن تک تو پھر بھی لوگوں کو یہ معرفت تھی، امام حسین کا دور آیا تو کس طریقے سے امام نے اپنا تعارف کروایا ہے، وقت کا امام ہوں اس طرح، اور لوگوں نے اپنی جہالت اور نادانی، حب دنیا، حب ذات کی وجہ سے اس معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ اور پھر امام زین العابدین کا تو ظاہر ہے کہ اب جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور تھا تو وہ اور مزید جہالت میں اضافہ تھا کہ جو بعد میں ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے کی ان کی زندگی تھی، اور چند لوگ تھے کہ جو معرفت امام رکھتے تھے۔ تو جہالت کے دور میں باقر علوم کا لقب دیا کہ یہ وہ ہے کہ جو علوم کو شگافتہ کرے گا، اس طریقے سے کہ واضح کر دے گا لوگوں پر کہ باوجود ان کی نادانی اور غفلت اور لا علمی کے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ امامت کی معرفت کو پالیں۔ اور آپ دیکھیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ کوشش اور کاوش تھی اس لقب کے حوالے سے کہ جب امام جعفر صادق کا دور آیا ہے تو آج دنیا سب جو ہم عقیدہ ہیں اور جو غیر عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب امام کی امامت کے قائل ہیں، اور ریفرنسز احادیث کے ان کے حوالے سے دیے جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اور اس سے ایک اور پوائنٹ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے لیے لوگ تمام مسلمان ہر وقت ان کو سلام بھیجتے ہیں اور اس کوشش میں کہ ہمارا سلام جو ہے ان تک پہنچ جائے بے چین رہتے ہیں، وہ رسول خدا اپنا سلام بھیج رہے ہیں ایک معصوم کے لیے۔
تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ پھر کیسے نہ یہ معصوم جو ہیں کہ علیہ السلام کے حقدار ہوں؟ بے شک اب یہ دیکھیے کہ اس میں اس آیہ قرآنی کی ایک واضح اور روشن ایک کہنا چاہیے کہ تفسیر بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کلمات سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور لوگوں نے آپ پر درود بھیجنا شروع کیا تو آپ نے اصحاب کے درود کو سن کے کیا فرمایا کہ تم مجھ پر درود جو بھیجتے ہو وہ دم بریدہ ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے. تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ تو پھر کس طریقے سے درود بھیجیں؟ تو پھر آپ نے اپنی زبان سے وہ طریقہ درود بتایا کہ فقط میری ذات نہیں بلکہ اہل بیت اطہار بھی میرے اس درود میں شامل ہیں. تو یہی عمل جابر ابن عبداللہ انصاری کو واضح کیا کہ میری طرف سے تو جب رسول اپنا سلام بھیج رہے ہیں تو تمام امت پر واجب ہے کہ اہل بیت اطہار پہ رسول کے ساتھ ساتھ درود میں اہل بیت اطہار کو بھی شامل کیا جائے. بے شک. ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارا سنڈے کا جو ٹاپک تھا وہ ایک فروع دین کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا. اس میں ہم نے جو لاسٹ ڈسکشن کی تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کی تھی، اور کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس ٹاپک کو اب ریپ اپ کر دیں کیونکہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو بھی ادھورا نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم کمپلیٹ فروع دین کا جو ٹاپک ہے اس کی گفتگو کو مکمل کر لیں اور پھر انشاءاللہ آئندہ سے ایک نیا ٹاپک کا آغاز تاکہ ہو سکے. تو اسی حوالے سے ہمارا جو لاسٹ اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ رہ گیا ڈسکشن کا وہ ہے تولا اور تبرہ. 9th اور 10th پوائنٹ جو کہ تولا اور تبرہ ہے. جیسے کہ کہتے ہیں اولیاء خدا سے محبت کا نام تولا ہے، دشمنان دین و مذہب سے بیزاری کا نام تبرہ ہے. اور اب چونکہ ہم نے اولیاء خدا سے محبت کرنی ہے اور دشمنان خدا سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ ورنہ جو نجس اور ناپاک دل ہے یا نفس ہے اس میں خدا کی محبت یا رسول خدا یا اولیاء خدا ائمہ طاہرین کی محبت جو ہے وہ اس میں نہیں بچ سکتی، اور اسی طرح سے دشمنان دین کی جو عداوت ہے وہ بھی اس میں نہیں بچ سکتی. تو اسلام نے تولا اور تبرہ جو ہے اس کے ذریعے ہمارا جو نفس ہے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج ہم سمجھیں گے کہ تولا اور تبرہ کیا چیز ہے، اور کیونکہ کبھی کبھی ہم اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی اپنی سوچ کے مطابق اس کو سمجھ کر اس کو غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹا سا وہ بھی پوائنٹ ڈسکس کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی اس میں اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے اور ہم پھر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں تو پھر اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ہم سب تک پہنچے گا. محترمہ فیض صاحبہ، اسی حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تولا اور تبرہ کس ایکشن کو کہتے ہیں؟ جی کس طرح کا کام ہم انجام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تولا اور یہ تبرہ؟ پہلے نبیلہ بہن میں یہ چاہوں گی کہ تولا و تبرہ کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ جو فروع دین میں ہمارا جو 9واں اور 10واں جو اصول ہیں جو کہ اہل تشیع کے عقیدے کے حوالے سے واجبات میں فرائض جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے تولا و تبرہ بھی ہمارے عقائد کے اعتبار سے واجبات میں ہے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور تولا و تبرہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں احکامات شرعی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ محبت اور نفرت ان دو اجزاء کو ملا کر انسان کی جو ایک عملی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے، انسان جب عملی میدان میں اترتا ہے تو نفرت اور محبت یہ دونوں جذبات دے کر خداوند کریم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے.
اور اگر یہ دونوں جذبات نہ ہوں تو عمل پذیر نہیں ہو سکتا ہے اور انسان اطاعت الہی نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں جذبات موجود ہوں اور اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے ان جذبات کے حوالے سے کہ ان جذبات کو کس طریقے سے استعمال میں لانا ہے, کس طریقے سے اس کو بروئے کار لانا ہے. تو اس کی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے, ورنہ ہر انسان کی فطرت میں نفرت اور محبت دونوں اجزاء شامل ہیں. اب جہاں ان جذبات کی بات ہے تو ہر انسان میں ہے, مگر اور ہر انسان اس سے اویئر بھی ہے. جو تولی و تبرے پر ایمان نہیں لاتے ان کے اندر یہ چیز ہے, یہ نیچرل ان بلڈ ہے, اس سے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں. چاہے ہم نہیں مانتے ہیں مگر ہمارے اندر تولی بھی ہے, جذبہ تولی بھی ہے اور جذبہ تبرہ بھی ہے. یعنی جو چیز ہم نہیں پسند کرتے اس سے ہم برات کرتے ہیں, اس سے ہم نفرت کرتے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں جو کہ تولی کی صورت میں ہے تو اس کی ہم خواہش اور آرزو کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. مگر ہمارا معیار جو ہے وہ تولی و تبرے کا اسٹینڈرڈ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مختلف ہے. ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں, اپنی ذات کے اسیر ہیں. تو ہم جس چیز میں سمجھتے ہیں کہ یہ تولی ہے اور یہ تبرہ ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تولی و تبرہ ہو کہ جس کا حکم خدا نے جو کہ ہم پر فرض کیا ہے وہ تولی و تبرہ. یہ ہمارے علم کے اعتبار سے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے. اس کے لیے ضرورت ہے آیات الہی کی, احادیث رسول کی گائیڈنس کی, کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں تولی کس چیز کو کہا جاتا ہے, تبرہ کس چیز کو کہا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید کی پہلی سورہ میں ہی آپ اگر اس پہ غور کریں, سورہ الحمد میں, تو اللہ تعالیٰ نے آخری کی آیات میں جس چیز کو ڈسکرائب کیا ہے وہ تولی اور تبرہ ہی ہے نا. جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ کیا ہے؟ یہ ہے تولی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ کیا ہے؟ تبرہ. تو ابتدائی قرآن میں ہی اس عمل کو, اس انسان کے جذبات اور کیفیات کو گائیڈنس جو ملی ہے وہ سورہ الحمد کی ان آخری آیات کے, اگر ہم اس کو سمجھیں تو اسی میں تولی و تبرے کی ڈیفینیشن ہے کہ تولی کس چیز کو کہا جاتا ہے. تولی یعنی کہ وہ محبت کا اظہار, اس چیز سے محبت کرنا جس پر خدا کی بلیسنگ ہو, جس پر خدا کی عنایات ہوں, جو خدا کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. غیر المغضوب علیہم, یہ اس سے برات کرنا, اس سے اظہار نفرت کرنا, اس سے اظہار تبرہ کرنا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان طریقے سے میں اس فروع دین کے اس حصے کو, اس اصول کو نہیں سمجھا سکتی ہوں چونکہ قلیل علم رکھتی ہوں. تو یہ ہے اصل میں تولی اور تبرہ. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام ولیہ ہے سسٹر. آپ دونوں کو بہت بہت سلام اور میری دعائیں بہت بہت. وعلیکم السلام. اٹس اے گریٹ آنر فار می سسٹر کہ آپ دونوں سے میری بات ہو رہی ہے آج. ہم اکثر سنتے ہیں جب بھی ٹی وی کھولا اکثر تو سسٹر, آئی ایم سوری سسٹر, ابھی بس ہم نے ٹی وی کھولا تھا تو ہم سسٹر کا نام بھول گئے. وہ الحمد سورہ پہ بات ابھی ہو رہی تھی, وہ محترمہ فرز صاحبہ. جی جی ہاں, فرز سسٹر اور آپ دونوں سسٹر کو بہت بہت میری دعائیں اور سلام پھر سے سسٹر. وعلیکم السلام. جی اور بس سسٹر ایسی دعاؤں کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے فرز سسٹر بتا رہی تھیں کہ ہمیں اتنا متاثر ہوئے, بہت تھکے ہوئے ابھی بیٹھے تھے, لیکن ہماری بس ہم نے کہا نہیں ہم ابھی بات کریں گے سسٹر سے. ہم
بہت شکریہ. اتنی اچھی طرح سے سمجھا رہی تھی دعاؤں کے بارے میں. تو بس ایک چھوٹی سی سورہ الحم کے بارے میں ہم کہنا چاہتے تھے. جی. ویسے سسٹر ہماری طبیعت بہت ادھر ہمارا آپریشن ہوا تھا ہارٹ کا, الحمدللہ ہم کافی بیٹر ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن ہماری سسٹر ہمیں دعائیں جو یاد ہیں اس میں ہمیں قول یاد ہے اور الحم سورہ یاد ہے, اور باقی ناد علی جو ہے وہ ہمیں کہیں سے ابھی تھوڑا سا ہمیں بھول جاتے ہیں بیچ میں. لیکن میری والدہ کہتی ہیں بیٹا ناد علی بھی ریسائٹ کیا کرو, اس کا بھی بہت بہت ہی اس کی مطلب ناد علی مولا علی کا نام اس کے بھی بہت برکت ہے. تو ہم سسٹر الحم فی الحال بس ہم جب بھی سسٹر ہم جب کافی چھوٹے تھے تو ہمیں اتنی الحم کی اللہ معاف کرے اتنی زیادہ نہیں نالج تھی. لیکن ابھی جب پتہ چلتا ہے بڑے ہوئے کہ الحم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, ابھی سسٹر فرحت بتا رہی تھی. تو سسٹر ہم الحم سورہ الحم بہت پڑھتے ہیں. معافی چاہتے ہیں سسٹر فرحت, کوئی غلطی ہو گئی ہو گفتگو میں تو ہم بہت معافی آپ سے چاہیں گے. نہیں فرمائیے. جی بہت شکریہ سسٹر آپ کا. تو الحم سسٹر ہم بہت پڑھتے ہیں. تو اور ہماری اصل میں سسٹر کوئی دعا آپ بتائیے. ہم الحم تو پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا سسٹر کس ٹاپک پہ آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ہم سورہ الحم بہت پڑھتے ہیں سسٹر. ہم جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے سسٹر. ابھی بھی ہمارے قریب 8 میرے آپریشن ہارٹ کے ہو چکے ہیں سسٹر. آپ کچھ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی بیماری کے لیے کوئی دعا بتا دیں یا سسٹر ہم معافی چاہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کس ٹاپک پہ ابھی آپ کی, تو ہم ٹاپک سے الگ ہم بات کوئی ایسی بات نہیں ہے ملیہ بہن, لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا آپ دعا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی دعا ریکمینڈ کر دیں کہ جو آپ پڑھ سکیں, کیونکہ آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کافی بیمار ہیں, یا کہ آپ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کا کہ ہم بہت بہتر ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارا یہ کہ سسٹر ہم چلتے پھرتے, ہم اگر سفر میں بھی ہوتے ہیں ہم الحم بہت پڑھتے ہیں. تو یہ سسٹر میرے لیے ہماری بیماری کے لیے اور بھی طرح سے الحم سسٹر ہم پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم ہر وقت الحم بس بہت پڑھتے ہیں سسٹر. ناد علی مزر الرجائب سجدت ہو اون لکا فی النائب, جتنا بھی یاد ہے. تو یہ ٹھیک ہے سسٹر. ٹھیک ہے ملیہ بہن, آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. پروگرام کے اینڈ میں انشاءاللہ محترمہ فرحت صاحبہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. ٹھیک ہے, سورہ الحم کی فضیلت کے بارے میں بھی اور انشاءاللہ تعالی ناد علی کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تمام ناظرین جو انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, فروع دین کا جو آخری پوائنٹ ہے تولا اور تبرہ, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک جو اسکرین پر بھی آ رہا ہے, تو دوبارہ سے ریمائنڈ آپ کو کرا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو اس کے حوالے سے تو پلیز ہمیں آپ کالز کر سکتے ہیں. ناظرین ایک اور ہمارے اگر جو لوگ ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے, ہمارا ای میل آپ feedback@hadayat.tv پہ ہمیں اگر آپ ای میل کر دیں اپنا سوال یا جو بھی آپ کے کامنٹس ہیں, ہم اس کا جواب بھی ابھی دے سکیں گے, کیونکہ ہم آپ کی ای میل جو ہے وہ بھی ہمیں اسی وقت ریسیو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم اس کا جواب بھی دے سکیں گے. تو آپ ہمیں ای میل کے تھرو اور ٹیلی فون کال, دو ہمارے پاس آج ذریعے ہیں جن کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں. واپس محترمہ فرحت صاحبہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین جی آپ کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ٹیلی فون نمبر ہے باجی فرحت کا چاہیے. اچھا آپ ایسے کریں, آپ یا اپنا نمبر جو ہے وہ کنٹرول روم میں چھوڑ دیں, تو پروگرام کے بعد آپ کو ہم پروگرام کے دوران ہم آپ کو شاید نمبر نہیں دے سکیں گے محترمہ فرحت صاحبہ کا, لیکن آپ اپنا نمبر اگر کنٹرول روم میں چھوڑ دیں تو بعد میں ہم آپ کو کانٹیکٹ کر کے تو نمبر دے سکیں گے. بہت شکریہ.
جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین صاحب ایمان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر یہ شیاطین کے حلقے میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مگر ہم تو ایمان لانے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یا یہ سچویشن جو ہے یہ آج کل کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے منافقت۔ جی تو میں چاہوں گی کہ اس کو تولا اور تبرہ سے تھوڑا سا اگر آپ ریلیٹ کر کے تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ بے شک سورہ منافقون میں پورا سورہ ان منافقت رکھنے والوں کو، نفاق رکھنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کی رہنمائی کے لیے واضح کیا ہے کہ منافقین سے دوستی کرنا جو ہے خود انسان کی اپنی ذات کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور ایمان کے حوالے سے جو کہ ہماری ذات سے بالا تر چیز ہے اور اس کے حوالے سے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو تولا اور تبرہ کا جو عمل ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ایسی فورسز سے، ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے کہ جو آپ کے سنسیئر نہیں ہیں، نہ ان کو آپ سے کسی قسم کی ہمدردی اور محبت اور آپ کی وہ دوست حقیقی دوست ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ دنیاوی اور نہ دینوی۔ یہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جن سے نہ آپ کی دنیا سنور سکتی ہے اور آخرت تو ہرگز بھی نہیں سنور سکتی ہے۔ تو اسی لیے تولے اور تبرے کے عمل کو فرض کیا گیا تاکہ تم سمجھو حقیقی دوست کون ہو سکتا ہے، کہ جو تمہارا ظاہر میں بھی تمہارا دوست ہو اور تمہارے باطن میں بھی تمہارا دوست ہو۔ یہ نہ ہو کہ نظر کے سامنے وہ تمہاری دوستی کا اظہار کرے اور جب پس پشت چلا جائے تو وہی تمہارا مذاق اڑا رہا ہو، تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہو۔ تو اس کے لیے ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، اور اس اجتناب کا نام ہے تبرہ۔ جی ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں لیوٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن جی، اور میری دوسری بہن کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جرت مندانہ قدم ہے جو آپ نے یہ آج ٹاپک رکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس پہ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں آج کل۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میری بہن یہ کہ تبرے کے بغیر تولا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک تبرہ نہ ہو تولا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، ایسے ہی تبرہ ہمیں حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے اور باطل سے ہمیں دور کرتا ہے۔ تو یہ تبرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم قرآنی بھی ہے اور سرکار کا بھی یہ فرمان موجود ہے، تو ہمیں اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے یا نہیں، یہ اس پر تھوڑا سا فرما دیں۔ جی شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا علی بھائی۔ جی جیسے کہ ابھی ہم سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 14 کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے کہ منافقین جو ہیں وہ تولا کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر تبرہ جو ہے وہ ان کے دل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ظاہر ہیں وہ بیزاری، دشمنان دین سے بیزاری اظہار نہیں کریں گے، وہ تولے کا اظہار کریں گے لیکن دوسرے جو ہے تبرے کا اظہار وہ نہیں کریں گے۔ میں اس حوالے سے اتنا عرض کروں گی کہ تولا وہ عمل ہے کہ جو دکھاوے پہ نہیں ہوتا ہے۔ تولا ایک انسان کی اپنی دلی کیفیت ہے، اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کوئی بھی منافق نہ تولا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ تولے کے لیے حقیقت پسند ہونا، حق پسند ہونا بہت ضروری ہے، اور تولا وہی کر سکتا ہے جو کہ حق شناس ہو، حق کو جانتا ہو، اور جب وہ حق شناس ہوتا ہے تو اس کو کوئی عمل بجا لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی باڈی لینگویج، اس کے چہرے کے اثرات خود بخود تولا
اظہار تولا کر رہے ہیں. تو تولا تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے زبان سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جن اور تولا جو ہے وہ اتنا ایک وہ ایسا عمل ہے کہ جب ہم تولا دیکھیں، تولا جو ہے نا وہ ان لوگوں سے مخصوص ہے. ہم جو ہے تولے کی ڈیفینیشن کو اگر سمجھیں، تولا جو ہے وہ محبان رب سے منسوس ہے، جو خدا کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ متقی مومن، خدا اللہ تعالیٰ کے قریب تر بندے، جو اس کے مخصوص محبوب بندے ہیں، تولا ان سے منسوب ہے. باقی لوگوں سے محبت ہے بے شک، مگر تولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور ان سے جو منسوب ہو جائے، حقیقی تعلق جس کا بھی ہے، ان سے اظہار تولا ہے. اور باقی لوگوں سے محبت تو ہو سکتی ہے، تولا نہیں ہو سکتا. بے شک، بہت خوبصورت. سائقہ بہن ہے لندن سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہوگی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. بے شک، جو جس دل میں کسی کی محبت ہو، اس میں اس کی پھر نفرت نہیں ٹھہر سکتی. تو اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ اس کو بیان فرمایا. کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم اسلام نے اولیاء خدا سے محبت، دشمنان خدا سے جو نفرت کو واجب قرار دے کر مسلمان پر ایک فریضہ عائد کیا تولا اور تبرہ کا، لیکن اسلام نے یہ کہہ کر یہ مسلمانوں کو یہ اتنا اتھارٹی نہیں دی یا اتنا حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے ولی خدا اپوائنٹ کر لیں یا کسی اور پھر اس سے محبت کرنے لگ جائیں. کسی کو بھی دشمنان دین مذہب قرار دے کر اس سے نفرت یا بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ محبت اور یہ ادا الہی جو ہے یہ پروردگار کا معین کردہ چیز ہے. ہم اپنی مرضی سے اس کو نہیں کر سکتے. بالکل بجا فرمایا. کیونکہ دیکھیں نبیلہ بہن، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ فروع دین ہے. یہ ہمارا کوئی ایک ریئیکشن یا اختیاری عمل نہیں ہے، یہ فروع دین کا حصہ ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اس کے لیے ہم احکامات شرعی کے جو ہے پابند ہیں. نماز بھی جو ہے عبادت الہی، اس کی بھی شرائط ہے، اس کی بھی نیت ہے، اس کی بھی انٹینشن ہے، اس کا بھی طریقہ عمل ہے کہ کس طریقے سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. وعلیکم السلام. یا علی مدد. اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ میں سیاض بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. سوری جی دوبارہ سے سوری. فیاض حسین بات کر رہا ہوں. اچھا جی سوری جی فرمائیے بھائی. میں اپنی محترمہ سے پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے ابھی بات کی تولا اور محبت کی. جی اس دونوں میں یعنی کہ کیا فرق ہے؟ یعنی کہ محبت جیسے کہ ابھی آپ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اہل بیت سے، لیکن میری محترمہ نے بات کی کہ جو تولا ہے یہ مخصوص ہے. اس پہ ذرا کوئی وضاحت کیجیے گا پلیز. جی ضرور. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف. آپ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ہو، جو چاہے پیغمبر ہو چاہے عامہ تارین ہو، ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو جو مرتبہ پروردگار نے ان کو دیا ہے، کسی عام شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو اس مرتبے سے گھٹا دے یا اس مرتبے سے بڑھا دے. جی بالکل نبیلہ بہن. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہی تھی کہ جس طریقے سے اصول فروع دین میں نماز اور روزے کے طریقہ کار ہے کہ ایک ہمیں گائیڈنس ملی ہے، گائیڈ لائن ہے، اور طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے تولا و تبرہ بھی فروع دین ہے، اور اس کی بھی ہدایت ہے، طریقہ کار ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اہل بیت اطہار نے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس میں خوشنودی رب ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے. ہماری انٹینشن اور نیت یہ ہے کہ یہ چونکہ حکم الہی ہے،
فریضہ ہے ہر کلمہ گو مسلمان پر، تو اس کی ادائیگی کے لیے انٹینشن ہماری پیور ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، ہمارے ذاتی جذبات اور اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکم الہی کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حکم الہی کے مطابق جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے برات کریں کہ جو نافرمانی رب کا مرتکب ہے، سبب بن سکتا ہے، اس سے ہمیں برات کرنی ہے، اور ہر اس چیز سے اظہار تولا کریں، اظہار محبت کریں کہ جو کہ ہمیں ہمارے رب سے قریب تر کر دے، جو ہمارے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، چونکہ ہمیں یہ انسان پسند نہیں ہے، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس سے اظہار نفرت کریں اور اس کی توہین کریں، اور یہ انسان جو ہے اس سے ہمیں محبت ہے اور ہمیں اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے جو اہم فریضہ ہمارا ہے وہ قربتاً اللہ، ہمیں اس بات سے بالکل غافل ہونا نہیں چاہیے کہ فروع دین کے ہر عمل میں نیت کی بہت اہمیت ہے، اور بغیر نیت کے ہماری وہ عبادت، وہ عمل جو ہے بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو انٹینشن ہماری یہ ہے کہ جو قرب الہی، جب ہم کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، ہم اپنے رب کا قرب پانا چاہ رہے ہیں اپنے اس عمل سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رب جو ہے اس کا قرب پانے کے لیے ہمیں کیا ایسے لوگوں سے اظہار تولا کرنا ہے کہ جو کہ خود اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے نبی کے حکم کو رد کیا، نبی کے حکم کو نہیں مانا، احکام آیات الہی کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویل اور تعبیر کی، اور ان آیات کو ٹویسٹ کر کے اس میں اپنی مرضی کے معنی نکالیں۔ دیکھیں، قربتاً اللہ کو فوکس کرنا ہے کہ قرب الہی پانے کے لیے اظہار تولا اور تبرہ میں ہمیں قرب الہی کو فوکس کرنا ہے، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اظہار تولا کہیں ہم کو ہمارے رب سے اور اس کے بھیجے ہوئے ہادیوں کے حکم سے دور تو نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ ہم کہیں کہ یہ تولا ہے تو یہ ہرگز تولا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تبرے کا عمل ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے تو برات نہیں کر رہے کہ جو قرب الہی میں ہیں، جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کو اللہ نے جو ہے وہ درجات اور وہ فضیلتیں اور وہ کرامات عطا کیے ہیں، جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے برات کر رہے ہیں، ہم ان پر تبرہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جی، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول کا اتباع کرو، بے شک، اور اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو اس میں ہمیں مل رہا ہے کتنا، کہ جس کا مطلب ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان کو اتباع کی دعوت دیتی ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو رسول خدا کا اتباع کرنا ہے۔ نبیلہ بہن، آپ نے اتنی بہترین آیت کی نشاندہی کی ہے، آیت کی طرف، اور بہت ہی بہترین نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، کہ بہت بہترین آپ نے بات ابھی فرمائی کہ اظہار کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم حقیقی معنوں میں تولے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہمارا عمل ہے کہ آیا ہم اتباع کر رہے ہیں اس ہادی برحق کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یعنی کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں
تو حقیقی معنوں میں ہمارا جو اظہار تولا اور تبرہ ہے وہ صحیح ہے. اور اگر اتباع رسول نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل جو ہے اس میں اور ہمارے اظہار محبت میں تضاد ہے. تو اس کی طرف واقعی میں بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے کہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اظہار تولا اور تبرہ میں اتباع رسول شامل ہے یا نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس عمل میں قرب الہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور جب قرب الہی کو ہم فوکس کریں گے تو نیچرلی خود بخود ہمارے عمل میں اتباع رسول ہوگی. ہم رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے. اور پھر جب ہم ان کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں خود بخود ایک کلیئر لائن نظر آ جائے گی کہ ہمیں کن سے تبرہ کرنا ہے، کن سے اظہار برات کرنا ہے، اور کن سے ہم نے اظہار تولا کرنا ہے، کن سے ہم نے اظہار محبت اور عقیدت کرنا ہے. تو احادیث رسول واضح ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں، اور جو کہ میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تو ان کی دشمنی میرے اہل بیت سے اگر ہے تو وہ دشمنی میری ذات سے ہے. تو جس واضح طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرے اور تولے کو واضح کے، میں سمجھتی ہوں کوئی غافل ہی مسلمان ہوگا کہ جو اس کی معرفت نہیں رکھے گا. بے شک. اور اسی حوالے سے جیسے کہ ابھی یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں نا کہ ایک عام نیک کردار شخص جو ہوتا ہے اس کی بھی کہتے ہیں کہ اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ فالو کریں، اس کو بھی آپ دیکھیں. اور ایسے اسی طرح سے جو کوئی بد کردار شخص ہے تو اس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن وہ نیک کردار شخص پھر سے دوبارہ وہی کہ جس کے اندر جس کے کردار میں اتباع رسول پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ اپنی سوچ کے مطابق ہم ایک پیمانہ سیٹ کر لیں کہ چونکہ ہماری سوچ کے مطابق یہ نیک کردار شخص ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، یا ہمیں یہ شخص پسند ہے چاہے وہ برے کردار کا انسان ہے. تو اس طرح ہم اپنا ایک سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کر سکتے. جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کے مطابق ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ہی ہم صحیح معنوں پہ اس پہ عمل کر پائیں گے. پھر ہی ہمیں اس کا وہ جو اس کا ثواب ہے یا اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں ملے گا. بے شک. اسی حوالے سے ہمیں وہ اعلان غدیر میں بھی تو ملتا ہے کہ جیسے کہ جب رسول خدا نے فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خدایا ان سے محبت کرنے والوں سے تو محبت کرنا جو میرے اہل بیت ہیں، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھنا اور ان کی مددگار نہ بننا. بے شک. تو یہ ہمیں حدیث کے حوالے سے بھی اور قرآن میں اور بھی بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں جو اسی ریفرنس سے ملتی ہیں. اتنی تفصیل میں تو ہم اس کو آج نہیں ڈسکس کر سکیں گے بالکل، کیونکہ یہ واقعی میں ایک کافی لمبا اور لینتھی ٹاپک ہے. لیکن چونکہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم جتنا بھی کوشش کریں کہ جتنا آسان اور سہل طریقے سے اس کو بیان کیا جائے تاکہ سب کی سمجھ میں یہ پوائنٹس آ جائیں. آج کے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کا جو اظہار ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہم محبت الہی و اتباع رسول تو کرتے ہیں، ہم دشمنان دین سے، دشمنان خدا و رسول و اہل بیت سے ہم بیزاری کا احساس اظہار بھی کرتے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے دل سے جو ہے نفرت وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہم تولا کرتے ہیں لیکن تبرہ کو جب ہم کرنے لگتے ہیں کہ دشمنان دین سے نفرت کرنے کا جہاں پہ کہا گیا ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا ہولڈ بیک کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تبرہ
نفرت کی اجازت نہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفرت جو ہے کسی سے بھی نفرت کی اجازت نہیں دی گئی. تو میں چاہوں گی کہ تبرہ میں چونکہ ہم بار بار اس پوائنٹ کو لا رہے ہیں کہ دشمنان دین سے بیزاری کا اظہار کرنا, بالکل, لیکن لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص سے آپ نفرت کا اظہار نہ کریں. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیں. جی بالکل, اس کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تولا و تبرہ تو ابھی ہم نے تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سے کیفیت ہے اور کون سا عمل ہے, کس طریقے سے ہمیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے. ہمیں اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اصل میں تولے کا اظہار کیسے کیا جائے, ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تولا کن ہستیوں سے ہونا چاہیے, یعنی کہ جو اظہار تولا ہے وہ کن ہستیوں سے کرنا چاہیے. وہ ہستیاں جو محبوب رب ہے نا, متقی ہیں, انسان کامل ہے, کل ایمان ہے, یعنی ایمان کے اس درجے پر ہے کہ جو کہ تمام عالم کے لیے رہبر, ہادی اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی ایز اے رول ماڈل, نمونہ ہے. ان لوگوں سے ہمیں اظہار تولا کرنا ہے. اب اظہار تولا ہم کس طریقے سے کریں, ہے نا. اظہار تولا کہ یہ کون سا جذبہ ہے, ہمیں کس طریقے سے اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے, ہمیں ان سے عقیدت ہے, ہمارے وہ رہبر و ہادی ہیں, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے. تو یہ تو ہے معرفت. اب عملی طور پہ تولا کسے کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رہبر و ہادی بنایا. اظہار تولا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں, ان کی پیروی کریں, جو وہ حکم دیں اس حکم کو بجا لائیں, ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. ٹھیک ہے نا, ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اب ہم ائمہ علیہ السلام کی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام کی شخصیت کو, ان کے انداز زندگی اور قرینہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو رویہ اور طریقہ ہے وہ برائی سے نفرت کرتے تھے, مگر برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے تھے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. برائی سے نفرت تھی, ان کے اس عمل سے نفرت تھی کہ جو انہوں نے وہ عمل کیا ہے, مگر ان سے کسی قسم کی ان کی ذاتی دشمنی کا انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے عمل کو کنڈم کیا ہو اور پھر ان سے ذاتی دشمنی بھی. مولا علی کے اگر کردار کو آپ دیکھیے تو ابن ملجم کے عمل کو کنڈم کیا ہے نا, اور اس کو وارن بھی کیا ہے کہ تجھ سے وہ عمل ہوگا جو بدترین عمل ہے, جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ بہت ہی شقی اور بہت ہی خدا کی بارگاہ سے برباد کیا ہوا, خدا کی بارگاہ سے جیسے ذلیل کیا ہوا وہ فرد ہوگا جو علی کی شہادت کا سبب اور ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. بے شک. مگر آپ دیکھیے مولا علی نے اس کے عمل سے نفرت کی ہے مگر اس سے نفرت نہیں کی. اس کو جب دیکھا کہ وہ سہما ہوا ہے تو اپنے آگے کا آب شیر جو ہے وہ اس کو پیش کر دیا اور اس سے اس طریقے سے اظہار ہمدردی کیا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو. دیکھیے یہ بہت ہی نازک بات کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے, مگر میں کردار اہل بیت کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور فی زمانہ جو نزاکتیں ہیں اور دین حق اس وقت جس مشکل میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مسلمان جس طریقے سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے پریشانی میں
اور مصیبتوں میں اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے وقت کے آیت اللہ اور مرجع جو ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اس گفتگو کو بیان کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے برائی سے نفرت کرو مگر جس سے برائی سرزد ہو ہے نا اس سے اظہار نفرت نہیں ہے. اس کی برائی سے نفرت ہو, اس کے اس عمل سے نفرت ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یزید جیسے شخص کی بھی امام زین العابدین ہدایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہے نا, کس طریقے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ابھی بھی اپنے اس عمل پہ نادم ہو جا تو پھر جو ہے وہ میرا رب جو ہے غفور الرحیم ہے, تجھے معاف کر دے گا. آپ اس میں دیکھیے کہ تولا جو ہے یا تبرہ جو ہے وہ عمل اس طریقے سے ہو کہ جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے کردار اور رویے میں ہم کو نظر آتا ہے. برائی سے نفرت کا اظہار ضرور ہے کہ اپنے آپ کو اس سے برات کرو, جو اس کا ایکشن اور جو اس کا عمل, جو اس کی نافرمانی, جو اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ توہین کی ہے, خبردار وہ توہین, وہ اظہار, وہ عمل تمہارے کردار سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے تبرہ. اور اب ہم تبرہ تو ان لوگوں کو کریں اور خود ہمارا کردار, ہمارا عمل نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اہل بیت اطہار کی دل شکنی کر رہا ہو, غیبت کی صورت میں اور بے نمازی ہونے کی صورت میں, بے حجابی ہونے کی صورت میں, رزق حرام کمانے کی صورت میں, رزق حرام کھانے کی صورت میں. تو پھر آپ بتائیے کہ کردار ہمارا جو ہے وہ دشمنی اہل بیت میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں, تو ہم کس منہ سے ہم کس طریقے سے یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کو جو کہ دشمنان اہل بیت ہیں ان میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے. انہوں میں نافرمانی کی, ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں. بے شک. ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں لندن سے. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. ناظرین ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے, کوئی سجیشن ہے. ہمارے جو ای میلز ہیں اس وقت ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں, تو feedback@hidayat.tv پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اور یا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر کے بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرما سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاروق ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. میں آپ کے گیسٹ سے بہت I really disagree with her. She's giving wrong impression to my kids. I'm sorry. Explain کریں. جی. Because what she's trying to say is that what Mola Ali did to Ibn Muljim was perfectly okay, and then we had to do the same thing to Janab Sayyida's killers. That is not the way. I completely disagree with her. I don't teach my kids. Sorry, can you please clear this? We didn't get your point. No. What she's trying to explain is completely wrong. She's got the wrong idea of tabarra. Completely wrong. I don't teach my kids like that don't even Imam Ali's or Imam Janab Sayyida's enemies, we have to not say a tabarra to them. That's not what I teach my kids. And I disagree with her. Okay, thank you. سوری اگر میں یہ سمجھوں, انہوں نے کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے ہمیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, انہوں نے میسج کو غلط لیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے نفرت ہے نا. جو ان کا عمل تھا وہ غلط تھا اور اس پہ بالکل ہمیں برات کرنی ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اس عمل پہ, میں یہ بات کو اچھا ہوا انہوں نے جو کال کی ہے, میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے ان کی طرح اس بات کو سمجھا ہو. جو ان کا ایکشن تھا اہل بیت اطہار کی جو بھی توہین کرے گا
جی جو بھی توہین اہل بیت اطہار کی کرے گا اس سے برات ہم پر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اس سے برات کریں. جو انہوں نے وہ ایکشن کیا، چاہے جناب سیدہ کی توہین کی، ان کو جھوٹا قرار دیا، چاہے مولا علی کے گلے میں رسن باندھی ہے ان کی توہین کی ہے، ان کو ان کے حق سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس سے محروم کیا، امام حسن کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک کیا گیا، امام حسین، تمام ائمہ طاہرین کے ساتھ جو بھی اس وقت کے حکمرانوں کا عمل تھا وہ غلط تھا، اس پہ برات کرنی ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو، اس سے ہمیں اظہار نفرت کرنا ہے کہ وہ عمل صحیح نہیں تھا، اور اس سے ہم پوری آبجیکشن کرتے ہیں، پوری پاور کے ساتھ اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں اس عمل کے بجا لانے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اس پہ ہم وہ اظہار برات کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے میرے خیال سے میری گفتگو کو شاید سمجھا نہیں ہے، لیکن جو انسان کی ذات ہے اس سے آپ نفرت نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ایکشن سے، بالکل اس کے ایکشن سے نفرت کی جا رہی ہے، اس کے عمل سے نفرت کی جا رہی ہے. اور اگر کلام الہی اور احادیث رسول اور عمل ائمہ کو بھی اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے ایکشن سے اظہار نفرت کی ہے نا، ایکشن سے اظہار نفرت کی ہے. اس ذات سے آپ نے اظہار نفرت نہیں کی، کیونکہ اس ایکشن سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اور اس کی ذات کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. وہ وہاں پر عذاب الہی، دین و دنیا دونوں میں عذاب الہی کا مستحق ہے، وہ ذات رب العزت ہے. اس کا حق صرف اس کو ہے کہ وہ جو بھی جس کا بھی جو ایکشن اور عمل ہوتا ہے اس کی وہ اس کو سزا دے. ورنہ خود ہماری اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے ہمیں ایکشن سے نفرت کرنی ہے، جو کہ توہین رسول اور آل رسول کی اوپر جو عمل وہ ہو کہ جس سے ان کی توہین ہو رہی ہے، اس عمل سے ہمیں اظہار نفرت کرنی ہے، اس سے برات کرنی ہے، اس پر تبرہ بھیجنا ہے، حقیقتاً اس پر تبرہ بھیجنا ہے. یہ ایک بحیثیت مسلمان کے ہمارا فریضہ اور ہمارے فروع دین کا حصہ ہے. بے شک اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے بالکل غلط نہیں لیا آپ کے گیسٹ کے ویوز کو. حالانکہ قرآن، ابھی آپ کی گیسٹ نے بات کی کہ قرآن میں صرف عمل کے اوپر تبرہ کیا گیا. قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر آپ تبت یدا اٹھا کے دیکھیں قرآن کی تو اس میں صاف خدا نام لے کے تبرہ کر رہا ہے ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا. اگر ایسا، بالکل آپ کی گیس غلط کہہ رہی ہیں، عمل کے اوپر تبرہ نہیں ہوتا، شخصیت کے اوپر بھی ہوتا ہے. ورنہ تو خدا قرآن میں ابو لہب کے اوپر تبرہ نہیں کرتا اور اس کی بیوی کے اوپر تبرہ نہیں کرتا. آپ قرآن پڑھیں، تبت یدا پوری پڑھ کے ابھی سنائیں اور اس کا ترجمہ مجھے بتائیں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب خدا نام لے کے تبرہ کر سکتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ میری ہیلپ سے جو دشمن ہیں اور جو ان کو قاتل ہیں ان کو، یا ان کے ساتھ جس طریقے کی حرکتیں ان لوگوں نے کی، شخصیت کے اوپر بھی تبرہ ہوتا ہے. ورنہ قرآن میں خدا ابو لہب کا نام نہیں لیتا. بہت شکریہ بھائی، آپ نے اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. جی محترمہ فرح صاحبہ، آئی تھنک ان کا اسی پوائنٹ کے حوالے سے اگر آپ جواب دے دیں کہ جی بے شک، بالکل تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کا نام لیا گیا ہے نا. اگر اس کا نام نہیں لیا جاتا اور کہا تھا ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ بے شک، ہے نا. بہت خوبصورت. جی، تو اس کی طرف ان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہاں پہ ابو لہب کا نام لیا، ظاہر اب ہم یہاں جو ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایکشن سے برات کرنی ہے، تو ظاہر ہے جب ایکشن کی بات ہو رہی ہے تو جس ذات سے ایکشن سرزد ہو رہا ہے تو وہ برات میں وہ شامل ہے. بے شک دشمنان اہل بیت اس میں شامل ہے جس کا جو ایکشن ہے. تو یہاں پر جو تبت یدا کا انہی نے مثال دی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابو لہب کا نام لیا ہے تو اس کے ایکشن کے ساتھ اس کا نام لیا گیا ہے
تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کے عمل کی جو اس نے توہین رسالت کی اور اس کی بیوی نے جو توہین رسالت کی اس کے حوالے سے اس کا نام لیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہستی تھی. بے شک بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں لیوٹن سے, آئی تھنک پہلے بھی انہوں نے کال کی تھی. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام میری بہن, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے معذرت کے ساتھ میری بہن کہ سورہ توبہ آیت نمبر 95 ہے جی, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سرکار کہیں جنگ پہ گئے ہوئے تھے تو جب واپس آئے تو سرکار کو اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل فرمائی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ, لیکن ان کے وجود نجاست ہیں, آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. بے شک. اب وجود عمل نہیں ہے, وہ جو نجاست ہیں ان پہ لعنت کرنی جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اگر ابو لہب نے کو عمل تو تب ہی ہوگا جب وجود ہوگا, جب وجود ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا میری بہن؟ بالکل بالکل. تو جب وجود ہی نجاست ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جو برا ہے یا جو نجس ہے اس کو اچھا سمجھو اور عمل کو برا, یہ تو متضاد باتیں ہو گئی نا. بالکل. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے دوبارہ کال کر کے اپنے جو ایک ویو تھا اس کا اظہار کیا, فرمایا, اور بہت اچھی طرح سے آپ نے بڑا اچھا سورہ توبہ کی جو ریفرنس دی ہے ماشاءاللہ, آیت نمبر 95 کی. جی اب واپس اپنے دوسرے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ میں بہت سی مشقتیں اٹھائیں, بہت سی مشکلات سہنا پڑیں, مگر انہوں نے کبھی بھی ان ریٹرن میں کوئی اجر یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا. ہمیشہ اسے اپنا ایک فریضہ سمجھ کر دین حق کی تبلیغ کرتے رہے. مگر جب لوگوں نے خود آ کر ان سے درخواست کی کہ یا رسول خدا ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بہت سی زحمتیں اٹھائی ہیں, ہم اس کا معاوضہ آپ کو دینا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ تو پھر حکم الہی کے مطابق جب رسول خدا نے کہا کہ اجر رسالت جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے, میری محبت سے اہل بیت سے محبت کرنا سمجھو کہ وہ اجر رسالت ہے. تو گویا اس میں دو پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یا آپ کہہ لیں ایک ہی پوائنٹ کو دو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. کہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں انہوں نے ان کی جو خدمات تھیں ان کو سمجھا صحیح معنوں میں کہ ان کی جو خدمات ہیں, اور پھر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ان ریٹرن ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ خدا سے محبت رکھتے ہیں, اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو خدمات اسلام کے لیے کی ہیں, جو اتنی زحمتیں صحیح ہیں, اور صرف کہ ہم تک یہ مذہب صحیح معنوں میں پہنچ جائے, تو ہمیں بھی ان ریٹرن ان کے لیے کچھ کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا یہ ریٹرن ہے کہ ہم بھی ان کی اہل بیت سے محبت کریں. بالکل. یا دوسری طرح سے اگر آپ لے لیں تو اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ہم ان کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اجر رسالت بھی ادا کر رہے ہیں. بے شک. یہ بھی ایک ہمیں پوائنٹ کو کلیئر کرتا ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ اولیاء خدا سے جو ہم محبت رکھتے ہیں ہم کیسے سیٹ کریں کہ کون لوگ جو ہیں جن کے لیے تولا کہا گیا ہے کہ جن سے ہم تولا کریں. تو اسی حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ بھی کہ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو, میرا اجر رسالت یہ ہے کہ محبت اہل بیت کرو. بے شک. جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ یہ آیات الہی ہے, کلام الہی ہے, اور جب آپ کے اصحاب نے آپ سے یہ خواہش اور آرزو کی کہ ہم جو بھی کاوشیں ہم کو انسان بنانے میں آپ نے کی ہیں اور دین حق کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں ہدایت فرمائی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم آپ کو جو ہے وہ ایک تھینک یو کی صورت میں ہم آپ کا حق ادا کر سکیں. تو
تو انہوں نے اپنے فکر اور اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنے معیار کے مطابق جو دنیاوی جس کے پاس جس قسم کا بھی مال و اسباب تھا وہ لا کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. تو جب رسول کے سامنے وہ لایا گیا تو نیچرلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، تمام خزانے ان کے وجود کے برکت کی سبب اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، تو ان کو ان دنیاوی چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے اس سے اجتناب کیا، یعنی کہ ان کے اس تحفے کو. تو حکم الہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو، یعنی جو کہ تم نے ریئلائز کر لیا ہے کہ میرے حبیب نے کتنی اہم چیز اور دین حق تم تک پہنچایا ہے اور تم اس کو اپریشیٹ کرتے ہو اور تم نے ریئلائز کر لیا ہے، اور حقیقتاً اگر تم اس کی اجر دینا چاہتے ہو، اس کی قیمت دینا چاہتے ہو، تو یہ اتنا اہم اور اتنا بہترین فریضہ تھا جو رسول نے ادا کیا ہے. اس کا اگر اجر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، مودت ہے. اس کا سبب اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی مودت کو ہم پر واجب قرار دیا کہ اگر ہمارے اندر ذرا بھی انسانیت ہے اور ہم تھینکفل ہوتے ہیں اللہ کے اور اس کے نبی کے کہ انہوں نے دین حق سے ہمیں روشناس کیا ہے، تو اس کے لیے اجر رسالت اہل بیت اطہار کی مودت کو کیوں قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے قرار دیا گیا کہ اہل بیت اطہار وہ شخصیات تھیں کہ جو آئینہ تھیں ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا. تو ان سے اگر تم مودت کرو گے تو جو کاوش رسول نے دین حق کو تم تک پہنچائی ہے اس دین کو پروٹیکشن مل جائے گی، اس دین کو ایسے چراغ مل جائیں گے کہ جو کہ میرے بعد بھی تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، تاکہ تم جو ہے اس صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤ اور اس صراط مستقیم سے اپنے آپ تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، جبکہ دنیا اس راہ حق کو مٹانے کی کوشش کرے گی. تو ظاہر ہے کہ اس باد مخالف میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تمہارے لیے وہ رہبر اور رہنما ہونے چاہیے کہ جو تمہیں اس صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھیں. اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے تاکہ جس طریقے سے انہوں نے رسول کا اتباع کیا ہے، انہوں نے رسول کی پیروی کی ہے اور اس انداز سے پیروی کی ہے، اس انداز سے حکم نبی کی اطاعت کی ہے اہل بیت اطہار نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. یعنی ان کا کردار اس طریقے سے میرے کردار کی عکاسی اور آئینہ دار ہے کہ جو میری ذات ہے انہی نے اپنے عمل سے میری شخصیت کو اپنی ذات میں منتقل کر لیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. محترمہ فیض صاحبہ، میرا خیال ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. جی ہمارے ویورز بھی ویٹ کر رہے ہوں گے. عملیہ بہن کا جو سوال تھا سورہ الحمد کے حوالے سے، شاید وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ ان کو اتنی زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں اور فضیلت کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ سورہ الحمد وہ بہت پڑھتی ہیں، کیا اس کا فائدہ ہے؟ اور نادیہ علی بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بھی اگر آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈنس دے دیں. جی بے شک. سورہ الحمد جو ہے وہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کے میسیجز کو، معنی اور مطالب کو سمرائز کر دیا ہے. یعنی جو کچھ اس نے اپنے 114 سوروں میں یعنی 113 سوروں میں کہا ہے ان سب کو تخصیص کر کے سورہ الحمد میں اس کو سمو دیا ہے.
تو سورہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد کی وہ برکتیں اور وہ فضیلتیں ہیں کہ اس سے ہمیں پورے کلام الہی کا استفادہ اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ الحمد شفائے مریض کے لیے، چاہے وہ روحانی مریض ہو چاہے وہ جسمانی مریض ہو، بہت ہی مجرب ہے۔ جو بھی اس سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے دینی اور دنیاوی تمام مشکلات اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جو دعا ہے اور ایک جو ندا ہے کہ جو کہ تعلیم ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات رب العزت کی طرف سے، اور وہ ہے نعت علی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اور جو بھی نعت علی کا ورد کرتا ہے دنیاوی اور دینوی مشکل سے مشکل ترین مراحل اور مرحلہ بھی ہو، مصیبت ہو، اس میں یہ دعا بہت مجرب ہے اور مشکل اور بہت زیادہ دشوار کاموں کو بھی یہ سہل اور آسان کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ سورہ الحمد میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ بالکل بالکل۔ جی علی بھائی تھے تبرے، انہوں نے تو خیر دوبارہ بھی فون کیا تھا، ان کا یہی پوائنٹ تھا جی کہ تبرے کے بغیر تولا نہیں، انہوں نے اپنے کامنٹ دیا تھا۔ بے شک میں اس کے حوالے سے بھی واضح کر دوں گی کہ تولا اور تبرہ جو فروع دین کا ایک فرض ہے، ہم پر واجب عمل ہے، اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، برائی سے نفرت کریں، اچھائی کو پسند کریں، برائی کرنے والوں سے اجتناب کریں، ان سے برات کریں، اور اچھائی کرنے والوں کا قرب حاصل کریں۔ میرے خیال سے اب شاید میری بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ فیاض بھائی انہوں نے بھی یہی، شاید آپ نے ایک وہ شروع میں اسی حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اہل محبت جو ہے وہ ہے اہل بیت سے جو ہے وہ مودت جو ہم کر سکتے ہیں، اور محبت ڈفرینٹ چیز ہے، مودت ڈفرینٹ ہے، تو شاید اس حوالے سے انہوں نے بھی سوال کیا تھا، تو اگر آپ تھوڑا سا ان کو بھی جی، محبت اور مودت میں ایک واضح فرق ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے کہ جو ہمارے دل کی جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور محبت ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اظہار محبت کرتے ہیں تو وہ صحیح ہو، کیونکہ کبھی کبھی نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور ہم محبت کے ہمارا جو محبت کا معیار ہے وہ ہمارے نفس کے حساب سے اس کے اندر تغیر و تبدل آ جاتا ہے۔ مگر مودت وہ جذبہ ہے جو فی سبیل اللہ، قربت الہی کو مقدم رکھتے ہوئے آپ کے عمل کا، آپ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ محبت ہم جو ہے اس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بے شک، مگر مودت جو ہے وہ اسی وقت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جب کہ آپ کے اندر معرفت رب ہوتی ہے، آپ رب کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور وہ جو جذبہ اظہار ہم کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مودت کا لفظ یا تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے استعمال کیا ہے، اور یا میاں بیوی کے رشتے میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مودت وہ اظہار ہے، وہ بالا تر ہے، محبت سے بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں قربانی ہے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی نفی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا، اور اللہ کے بتائے ہوئی ہستیوں سے اظہار مودت کرنا، اظہار تولا کرنا۔ تو یہ فرق ہے۔ لہٰذا جب ہم تبرع اور تولے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ذاتی وہ نہیں، ایک اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے اندر حکم الہی کو، رسول
اور آل رسول کی خوشنودی کو مقدم رکھتے ہوئے تولا اور تبرے کا اظہار کرنا چاہیے. بے شک، بہت شکریہ. اور بس یہ ہمارے آج کے جو تھے سوالات تھے. اور آخر میں ایک ہمیں ای میل آئی ہے سعیدہ بہن، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں ای میل کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. آپ کی ای میل مل گئی، ہم نے آپ کا پوائنٹ نوٹس کر لیا. انشاءاللہ موقع ملتا ہی جیسے بھی ہم اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اور بس یہ ہمارا لاسٹ جو تھا سوال تھا. بہت بہت شکریہ محترمہ فرح صاحبہ، آپ نے اس آج کے ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. بلکہ اسی ٹاپک کو نہیں، میں کہوں گی کہ پورا فروغ دین جو ماشاءاللہ ٹاپک تھا، آپ نے بڑی اچھی طرح اس پہ ڈسکشن فرمائی، روشنی ڈالی اور کوشش کی کہ مجھے بھی اور ہمارے تمام ویوز کو بھی اس کو صحیح طرح سے ہم اس کو سمجھ سکیں. اور بہت سہل اور آسان طریقے سے اور بڑی اچھی ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کی ریفرنسز اور حدیث کی ریفرنسز کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا. ظاہر ہے ہر ٹاپک اپنی جگہ پہ اتنا لمبا ہے، کہ اتنا گہرا ہے کہ اس پہ تو ہفتے، اگر انسان ہفتے لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، آپ ڈسکشن کرتے رہیں مختلف اینگلز کے ساتھ. لیکن ایک بیسک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ فروغ دین کیا چیز ہے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ناظرین، آپ سے بھی امید رکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی یہ ٹاپک جو ہے بہت اچھی طرح سے تمام اس کے جو فروغ دین کے پوائنٹس ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. مجھے تو اس سے میں تو بہت مستفید ہوئی ہوں ماشاءاللہ. اور بس آخر میں بھی تولا اور تبرہ کو ریپ اپ کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر ہم محبت الہی کے خواہش مند ہیں، گناہوں کی مغفرت کی تمنا رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا ہوگا. پھر ہی ہمارا جو حق ہے وہ پوری طرح سے تولا اور تبرہ کا ادا ہوگا. ہمارا یہ فرض جو ہے وہ پوری طرح سے ادا ہوگا. بس. اور ناظرین، ہمارا جو ای میل ایڈریس آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ آلریڈی ای میلز بھی کر رہے ہیں. feedback@hidayat.tv. ہم چاہیں گے اپنے کامنٹس، اپنے جو بھی آپ کے خیالات ہیں ہمیں ای میل کریں. انشاءاللہ جلد ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے، ضرور آپ کو اس سے مطلع کریں گے. کل انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں اپنا وہی ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام لے کے حاضر خدمت ہوں گے. پارٹ 12 ہوگا انشاءاللہ کل، تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ماہ رجب اتنا بابرکت مہینہ، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.